اسرائیلی وزیراعظم نیتنیاہو کے جنگی جنون اور سیاسی مقاصد کی وجہ سے مشرق وسطیٰ میں حالات مسلسل کشیدگی کا شکار ہیں۔ اسرائیل نے غزہ، مقبوضہ مغربی کنارے، لبنان اور ایران کے بعد اب شام پر بھی بڑے حملوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے اور براہ راست شام کی سرکاری عمارتوں اور دارالحکومت میں اہم تنصیبات کو نشانہ بنا رہا ہے، جس کے بعد خطے کے حالات مزید کشیدہ ہو گئے ہیں۔ جنوبی شام کے شہر السویدہ میں حملوں کے بعد اب اسرائیلی فوج نے شامی دارالحکومت دمشق میں شامی فوج کے ہیڈ کوارٹر اور صدارتی محل کے قریب فضائی حملے کیے ہیں۔ یہ خوفناک حملے شام میں اس وقت کیے گئے اسرائیل کی طرف سے جب مختلف چینلز کے صحافی براہ راست وہاں پر رپورٹنگ کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ دمشق میں کئی چینلز کے رپورٹرز بھی کوریج کے لیے موجود ہیں اور کافی سارے حملے رپورٹرز کے قریب ہی ہوئے، جن کی تفصیلات انہوں نے وہیں موقع سے ہی دی۔ جبکہ الجزیرہ کے مطابق یہ حملے اس وقت کیے گئے جب اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے شامی حکومت کو دھمکی دی تھی کہ وہ السویدہ سے اپنی فوجیں واپس بلا لے، جہاں گزشتہ دنوں سے شامی افواج اور دروز اقلیت کے جنگجوؤں کے درمیان شدید جھڑپیں جاری ہیں۔ اسرائیل دروز برادری کو شام میں اپنا ممکنہ اتحادی سمجھتا ہے اور اس کا دعویٰ ہے کہ وہ ان کی حفاظت کے لیے مداخلت کر رہا ہے، جبکہ اسرائیل کے انتہائی دائیں بازو کے وزیر برائے قومی سلامتی بن گوئر نے یہ بھی کہا ہے کہ اس معاملے کا ایک ہی حل ہے کہ شامی صدر احمد الشرا کو ختم کر دیا جائے۔ جبکہ الجزیرہ کے مطابق اب سے تھوڑی دیر پہلے شامی حکومت نے السویدہ میں دروز کمیونٹی کے ساتھ جنگ بندی کا اعلان بھی کر دیا ہے، جس کی دروز کمیونٹی کے رہنماؤں نے تصدیق بھی کر دی ہے۔ اس ساری صورتحال پر ہی ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے مشرق وسطیٰ کے امور کے ماہر تجزیہ کار اسامہ بن جاوید۔ اسامہ بن جاوید، اسرائیل نے غیر معمولی طور پر یہ حملے کیے، بظاہر بہت ہی خوفناک بمباری تھی۔ کس طرح سے نشانہ بنایا گیا ان تنصیبات کو اور کیا پتہ لگ سکا ہے نقصان کے حوالے سے ابھی تک؟ جی بالکل، اسرائیل نے ڈرون طیاروں کے ساتھ دمشق کے وسط میں وزارت دفاع کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا اور ایک بار نہیں کئی بار بنایا ہے، اور یہ بات سامنے آئی ہے اسرائیلی منسٹرز کی اور انکلوڈنگ منسٹر آف ڈیفنس کی بیانات کے بعد، کہ جس میں انہوں نے نہ صرف احمد الشرا کو قتل کرنے کی دھمکیاں دی ہیں، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر جنوبی سیریا میں معاملات بہتر نہ ہوئے تو پھر وہ اس طرح کے حملے جاری رکھیں گے اور یہ ان حملوں میں مزید شدت آ سکتی ہے۔ تو اب تک کی معلومات کے مطابق نہ صرف صدارتی محل بلکہ جو وزارت دفاع کے مرکز ہے اس کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، اور یہ واحد ڈرون اٹیکس نہیں ہیں۔ اس کے جنوبی شام کے سویدہ نامی شہر میں کم از کم 8 اسرائیلی ڈرون سٹرائکس ہو چکی ہیں، جس میں انہوں نے شامی جو حکومتی تنصیبات ہیں، وہ جہاں پہ شامی وزارت دفاع اور وزارت داخلہ کے لوگ موجود ہیں اور ان کی گاڑیاں موجود ہیں، ٹینک موجود ہیں، ان کو بار بار نشانہ بنایا ہے اور سویدہ کو جانے والے راستوں کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ اسامہ، یہاں تک حالات کیسے پہنچے؟ کیونکہ کچھ دن پہلے یہ خبریں سامنے آ رہی تھی کہ اسرائیل اور شام میں سفارتی تعلقات قائم ہو رہے ہیں، بڑی اہم ملاقاتیں بھی ہو سکتی ہیں، پھر اچانک ایسا کیا ہوا کہ اسرائیل نے بڑے پیمانے پر شام پر بمباری شروع کر دی؟ جی، کافی دن سے یہ افواہیں گردش کر رہی تھیں کہ شاید سفارتی تعلقات بہتر ہونے چلے ہیں شام اور اسرائیل کے درمیان، اور امریکہ کی طرف سے اس پہ کوئی پیش رفت کی جا رہی ہے، لیکن اسرائیل نے اس میں کسی قسم کی کوئی نہ لچک دکھائی ہے، نہ اپنی طرف سے کوئی ایسا عندیہ دیا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے۔ اسرائیل کی طرف سے شامی علاقوں کی جو آکوپیشن ہے وہ جاری ہے، وہ شامی علاقوں پہ مزید علاقوں پہ قابض ہوتا چلا جا رہا ہے۔ 10 ایسے بیسز یا فارورڈ آپریشنز پوسٹ ہیں جو اس نے شام کے علاقے میں بنا لیے، اور شام کے لوگوں کے اوپر نہ صرف حملے کیے جا رہے ہیں بلکہ ان کو گھروں سے اغوا بھی کیا جا رہا ہے، اور شام کی جو تمام معاملات ایسے ہیں جس میں شام کی خود مختاری کی ان کی خاطر میں نہیں لا جا رہی، تو معاملات جو ہیں وہ بگڑتے چلے جا رہے ہیں، اور نظر یہ آتا ہے کہ خاص طور پہ وہ دھمکیاں جو اسرائیلی وزیروں کی طرف سے دی جا رہی ہیں شام کی لیڈرشپ کے خلاف، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسرائیل یقیناً اس وقت تک نہیں رکنا چاہتا الا یہ کہ اسے امریکہ مجبور کرے کہ وہ رک جائے، ورنہ وہ یہ چاہتا ہے کہ شام میں خانہ جنگی جاری رہے اور وہ مزید علاقوں پر قابض ہوتا رہے۔ اور یہ صرف علاقے نہیں ہیں، اس میں بہت حساس نوعیت کی جگہیں ہیں جس میں وہ واٹر بیسن موجود ہے، جہاں پر شام اور اردن کا زیر زمین پانی کا بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ ابھی تک جو کچھ ہوا ہے پچھلے بہت مہینوں میں، امریکا نے خود بھی شامی صدر کے حوالے سے بہت اقدامات کیے ہیں۔ خود امریکی صدر نے سعودی عرب میں شامی صدر سے ملاقات کی، پہلے شام پر عائد پابندیاں ختم کی، پھر HTS پر عائد پابندیاں بھی ختم کی گئیں۔ یہ خبر سامنے آئی کہ امریکہ نے اسرائیل کو شام میں حملے بند کرنے کا کہا ہے، مگر اس کے باوجود اسرائیل اپنی کارروائیوں میں شدت لے آیا ہے۔ اب امریکہ اپسیٹ ہوگا یا پھر امریکی رضامندی شامل ہو سکتی ہے ان کارروائیوں کے پیچھے؟
یہاں پہ آپ کو یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو دروز نامی ایک اقلیت موجود ہے، انہوں نے بشار الاسد کے دور میں بھی اپنے آپ کو کوشش کی کہ وہ الگ تھلگ رکھیں، وہ چاہتے ہیں کہ اپنی خود مختاری کو قائم رکھیں، اور ان کی آبادی کا ایک حصہ اسرائیل میں بھی بستا ہے۔ لبنان، شام اور اسرائیل میں ان کی ایک بڑی تعداد پائی جاتی ہے، تو اس وجہ سے ان کو داخلی طور پہ مضبوط کرنا اور ان کو اس بات پہ مصر رکھنا کہ شام میں خانہ جنگی کسی کیفیت جاری رہے اور شام کے لوگ آپس میں برسر پیکار رہیں، یہ اسرائیل کی اولین ترجیح ہے۔ تو چاہے وہ شمالی شام میں کرد ہوں یا جنوب میں دروز، اسرائیل کی پوری کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے شام کی حکومت کو اس بات کا بار بار اعادہ کرایا جائے کہ وہ اگر ایسی کوئی بھی کام کرتی ہے یا ان کوئی بھی اقلیتوں کے علاقوں میں کسی طریقے کا اپنا کنٹرول قائم کرنا چاہتی ہے تو اس کے سامنے اسرائیل مد مقابل ہوگا۔ اور یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، نہ صرف اس خطے کے ممالک کے لیے جو اسرائیل سے بہتر تعلقات چاہتے ہیں، بلکہ اسرائیل کے ان مغربی حامیوں کے لیے بھی جنہوں نے اسرائیل کو آج اس حد تک پہنچا دیا ہے کہ وہ علاقائی خود مختاری کی کس خاطر میں لائے بغیر جب جی چاہے جہاں جی چاہے لوگوں کو، تنصیبات کو اور حکومتوں کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے کوشش کی، ایران سے مذاکرات ہوں، اسرائیل نے وہاں حملہ کر دیا۔ امریکہ نے کوشش کی کہ غزہ میں جنگ بندی ہو جائے، مگر اسرائیل کارروائیوں میں شدت لے آیا ہے۔ امریکہ نے کوشش کی کہ شام میں باغی حکومت کو مرکزی دھارے میں لایا جائے، حالات وہاں پر معمول پہ کیے جائیں۔ اسرائیل نے شام پر چڑھائی کر دی، تو اس کے اوپر کیا اس وقت تک رد عمل کی توقع کی جا سکتی ہے؟ امریکہ کی بارہا کوششوں کے باوجود، چاہے وہ شام ہو، ایران ہو، غزہ ہو، مغربی پٹی ہو، اسرائیل کی جو شدت پسند حکومت ہے وہ کسی بھی قسم کی لچک دکھانے کی صورت نظر نہیں آتی کہ اس کی یہ خواہش ہے کہ وہ کسی قسم کی لچک دکھائے، اور اسرائیل کی شام پہ جو تسلط ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس وقت جو حکومت برسر اقتدار ہے اسرائیل میں وہ ایک شدت پسند حکومت ہے، اور چاہے شامیوں کا قتل عام ہو، چاہے وہ غزہ میں لوگ فلسطینیوں کا قتل عام ہو، چاہے باقی ممالک میں لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہو، اسرائیل کی اس حکومت کے لیے صرف اس کو اپنی جنگ کو توسیع دینا اس کی ترجیح نظر آتی ہے، اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل کی پوری کوشش یہ ہے کہ اس پورے خطے کو نہ صرف اپنے زیر تسلط رکھے بلکہ اس خطے کے نہ صرف حکومتوں کو بھی خوفزدہ کیا جائے۔